آیت 6، تاکہ آپ ایک ایسی قوم کو ڈرائیں جن کے باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا، سو وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد بیان فرما رہا ہے کہ آپ کو اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ آپ ایک ایسی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں جن کے آباء و اجداد کے پاس طویل عرصے سے کوئی نبی نہیں آیا تھا، اس لیے وہ دین حق سے غافل ہو چکے تھے۔ یہاں مراد قریش مکہ اور عرب کے دیگر قبائل ہیں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد نبی کے بغیر صدیوں تک زندگی گزارتے رہے اور وقت کے ساتھ ساتھ شرک، بت پرستی، اخلاقی گراوٹ اور جہالت میں ڈوب گئے تھے۔ ان کے اندر نہ تو توحید کی سچی معرفت باقی رہی، نہ آخرت کا یقین، نہ ہی کسی آسمانی کتاب کی رہنمائی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ حق سے غافل ہو چکے تھے۔ آیت 7، یقیناً ان میں سے اکثر پر عذاب کا وعدہ سچا ہو چکا ہے، سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کفار مکہ کی ضد، ہٹ درمی اور ایمان نہ لانے کی کیفیت بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا کہ ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ کا قول یعنی عذاب کا وعدہ ثابت ہو چکا ہے۔ حق القول سے مراد وہ اٹل قانون اور فیصلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں صادر فرمایا ہے جو مسلسل انکار اور تکذیب کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ضد، تعصب اور دنیاوی مفادات کی وجہ سے حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، حالانکہ ان کے سامنے واضح دلائل اور اللہ کے رسول کی دعوت موجود تھی۔ چونکہ انہوں نے بار بار حق کو جھٹلایا اور اپنے اعمال سے ثابت کر دیا کہ وہ ہدایت کے طالب نہیں، اس لیے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور اب ان کے لیے ہدایت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ آیت 8، ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں جو ٹھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں، سو ان کے سر اکڑے ہوئے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کفار کے انکار، ہٹ درمی اور روحانی قید کی حالت کو ایک نہایت مؤثر اور پر اثر تمثیل کے ذریعے بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے ان کی گردنوں میں توق یعنی زنجیریں ڈال دی ہیں جو اتنی تنگ ہیں کہ ان کی ٹھوڑیوں تک جا پہنچی ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کے سر اوپر کو اکڑ گئے ہیں اور وہ سامنے کی طرف دیکھنے یا جھکنے کے قابل نہیں رہے۔ یہ منظر دراصل کافروں کی روحانی اور فکری حالت کی تمثیل ہے، یعنی ان کے دل ایسے قید ہو چکے ہیں کہ وہ نہ نصیحت سن سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ حق کی طرف جھک سکتے ہیں۔ ایسے لوگ جن کے سر اکڑے ہوئے ہوں اور آنکھیں نیچے جھکنے کے قابل نہ ہوں، بالکل جیسے زبردستی کسی قیدی کو اوپر کی طرف منہ اٹھائے رکھا جائے۔ آیت 9، اور ہم نے ان کے آگے ایک آڑ بنا دی ہے اور ان کے پیچھے بھی ایک آڑ، بس ہم نے ان کو ڈھانک دیا ہے سو وہ دیکھتے ہی نہیں۔ اس آیت میں بھی کفار کے دلوں پر چھا جانے والی روحانی اندھی اور بے سرتی کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے آگے اور پیچھے دیواریں کھڑی کر دی ہیں، یعنی ہر طرف سے ان پر ہدایت کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ وہ نہ ماضی سے سبق لیتے ہیں، نہ مستقبل کے انجام پر غور کرتے ہیں اور نہ ہی حال کی حقیقت کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہم نے ان پر پردہ ڈال دیا ہے، یہاں مراد ہے کہ ان کی آنکھیں ہوتے ہوئے بھی وہ دیکھنے کے قابل نہیں، یعنی ان کی روحانی بصیرت سلب ہو چکی ہے۔ حق ان کے سامنے آتا ہے لیکن وہ اس کو پہچاننے کی صلاحیت کھو چکے ہیں۔ آیت 10، اور ان کے لیے برابر ہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں واضح اعلان فرما رہا ہے جن کے دل، آنکھیں اور کان حق کے لیے بند ہو چکے ہیں۔ فرمایا کہ ایسے لوگوں کو آپ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیحت کریں یا نہ کریں، ان پر کوئی اثر نہیں پڑے گا کیونکہ وہ ایمان لانے کی صلاحیت کھو چکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ تبلیغ بے فائدہ ہے،
بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ مخصوص لوگ جنہوں نے جان بوجھ کر حق کا انکار کیا، تکبر، عناد اور ضد میں آ کر ہدایت کو رد کیا، ان کے دل اب اس قدر سخت ہو چکے ہیں کہ ان پر کوئی بات اثر نہیں کرتی۔